ایک خاتون، کسی خاتون کو جو ان کی رشتہ دار تھی وہ لے کر ہمارے پاس آئی، تو انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک نوجوان لڑکا ہے جس کی عمر 15-16 سال ہے، جو میٹرک میں بھی ایک دو دفعہ فیل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد وہ تو پڑھائی پر توجہ نہیں کر رہا، تو اس کی بہت زیادہ پریشانی ہے، تکلیف ہے، اور ذہنی طور پر بہت زیادہ وہ خاتون رو رہی تھی بیچاری، اس کی جو لڑکی کی والدہ تھی، اور بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کر رہی تھی، یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو دیکھتا نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے دائیں بائیں، اور بس اندھا دھند جو ہے وہ موٹر سائیکل بھی بے تکا چلاتا ہے، اگلا پہیہ بھی اوپر اٹھا لیتا ہے، چوٹیں بھی لگ چکی ہیں، پاؤں میں بھی چوٹ لگ چکی ہے، اور ہاتھ پہ بھی، بازو میں بھی چوٹ لگ چکی ہے، ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، تو اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آتا ہے، اور لاؤبالی پن ہے، چھوٹی سی بات پر غصے ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بولنا شروع کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے بہنوں کے ساتھ گھر میں، جو دائیں بائیں والے، جو کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو اس میں جو اکثر ان کے دائیں بائیں کے جو رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، تو اس کی شکایت کرتے ہیں، تو وہ والدہ بتا رہی تھی کہ مجھے بہت زیادہ ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اکلوتا بیٹا ہے، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، تو اس سے تو ہماری ساری امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ ہمارے لیے اگلی زندگی میں کوئی خوشیاں اور آسانیاں لانے کا سبب بنے گا، اللہ کریم اس کو یقیناً بنائے گا، جیسے کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ تو الٹا یہ ہے کہ اس کی شکایتیں ملتی ہیں، میں نے ان سے ویسے کہا تھا، فون پہ انہوں نے رابطہ کیا تھا، تو میں نے کہا کہ بھی آپ اس کی قمیض لے آئیں جو پہنی ہوئی ہو، دھوئی ہوئی نہ ہو، تو وہ لے کے آئی تھی، اس کو پہلے ہم ناپتے ہیں، ہمارا ایک طریقہ کار ہے، انہوں نے جیسے بتایا کہ قمیض کو ناپ لیتے ہیں، اور پھر اس پر کچھ آیات اور صورتیں پڑھ کر دم کرتے ہیں، دم کرنے کے بعد پھر اس کو ناپتے ہیں، وہی میں تو خیر نہیں ناپتا، نہ پہلے نہ بعد میں، وہی جو بھی مریض ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی آیا ہوا ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ بھی آپ خود ہی ناپیں، تاکہ آپ کو کوئی کسی میں شک شبہ نہ ہو کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، یا ہم نے کوئی ہاتھ کی صفائی وغیرہ دکھا دی، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، تو مریض خود یا اس کے ساتھ آنے والا اس کو چیک کرتا ہے، چیک کرنے کے بعد جب ہم نے اس کو دیکھا تو وہ 5 بالش گٹھیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، اور 3 انگلیاں تھیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے دوبارہ اس کو ناپا، جب ہم نے دم کیا، تو وہ ویڈیو بنانا ذہن میں نہیں رہا، پھر چونکہ ایک ماں کی اس کا رونا ہمیں بار بار آنکھوں کے آگے آ رہا تھا، تو سوچا کہ تو اس کے بارے میں بتایا جائے۔ تو بہرحال وہ جب دوبارہ انہوں نے، خاتون نے خود ہی اس کو ناپا، تو 2 انگلیاں اس کی کم ہو گئی تھی، تو میں نے کہا بھی یہ کچھ اثرات ہیں، تو اس کے لیے آپ صدقہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کچھ تعویذات خیر ان کو دیے، اور ایک عمل جو میں نے بتانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ عمل اس کو جو میں نے بتایا وہ ہمارے بزرگوں کا ہی عطا کردہ ہے۔ اس کے لیے میں نے ان سے کہا کہ اس میں کچھ تعویذ اس کو اس کے تکیے میں رکھنے کے لیے دیا، کچھ گلے میں ڈالنے کے لیے تھا، یا تیل پانی کے لیے، تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ بس یہ اثرات دور ہو جائیں گے۔ تو جو عمل اس کو بتایا وہ یہ تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک تسبیح جب وہ بیٹا سو جائے 2 دفعہ کریں تو بہت اچھا ہے، جیسے ہی وہ سو جائے اور آپ جاگ رہی ہوں، آپ یا کوئی اور بھی کر لے، تو ایک تسبیح پڑھ کر اس کے ماتھے پر پھونک مار دیں، اور اسی طرح جب اگر آپ پہلے اٹھ جاتی ہیں، وہ بھی سویا ہوا ہوتا ہے فجر کے وقت، فجر سے پہلے، تو اس وقت پھر آپ نے ایک تسبیح پڑھ کر پھر اس کے ماتھے پر پھونک مار دیں۔ یہ ایک انتہائی مجرب، انتہائی آزمودہ اور زبردست عمل ہے، اس کو آپ کریں انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں اس کے اوپر سے جو اثرات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے، اور اس کا لاؤبالی پن بھی دور ہو جائے گا، اس کی جو فطرت اور طبیعت میں ایک جلد بازی ہے، ایک تیزی ہے، ایک غصہ ہے، وہ بھی دور ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ وہ جذباتی ہے بہت زیادہ، اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں تھا اس کو، لیکن جو ہماری سمجھ میں آیا، جو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آئی بات،
وہ اس کو بتائی کہ ایک تو جذباتی ہے، جلدی غصہ آ جاتا ہے اور جلد ہی غصہ ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے اس غصے پر پشیمان بھی ہوتا ہے، پچھتاتا بھی ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کیوں کر دیا۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس کے لیے پھر میں نے ان کو ایک اور بھی جو ٹوٹکا بتایا، ٹوٹکا تو خیر نہیں ہے، یہ بڑا ایک مجرب اور زبردست علاج ہے کہ اس کو دہی کھلائیں ناشتے میں، دہی کے ساتھ ساتھ اس کو آپ دہی کی لسی بھی پلائیں، تو یہ دونوں ہی عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ان کو بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا۔